لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلني من الباقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. صلى الله جده خاتم الأنبياء بالقاسم محمد المصطفى وعلى أبيه أبي الأوصياء وأخيه أخي العلم والوفاء وأمه سيدة النساء وآله المعصومين النجباء وأنصاره مرملين بالدماء وسائر المستشهدين في الأرض كربلاء. ولعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إن الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، آج اس خمسہ مجالس کی جس کا عنوان قیام امام حسین، قیام حسینی اور دینی اقدار، آج اس کی چوتھی مجلس. ہم نے گزشتہ مجالس میں کوشش یہ کی ہے کہ وہ تمام دینی اقدار کہ جن کو رسول اکرم کے بعد پامال کیا گیا اور جن کی وجہ سے، جن کی پامالی کی وجہ سے، جن دینی اقدار کو فراموش کرنے کی وجہ سے کربلا کا واقعہ ظہور پذیر ہوا، ہم نے ان میں سے چند باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. چونکہ گفتگو اپنے آخری مراحل میں ہے، آج اور کل کی تقریر اور ہے، لہٰذا اب مجبوراً بات کو سمیٹنا پڑے گا، زیادہ وسعت اس موضوع کو نہیں دی جا سکتی. لہٰذا میں اپنی بات کا آغاز، آج کی اس گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد بھی واضح ہے اور اس قیام کے محرکات، اس قیام کے اسباب، اس قیام کے عوامل بھی واضح ہیں. البتہ چونکہ مجالس میں بکثرت ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا جاتا، لہذا بعض افراد کے نزدیک یہ تمام چیزیں مجہول ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس طرح سے واضح نہیں ہوتی کہ جس طرح سے واضح ہونا چاہیے، جبکہ ان مجالس کا پہلا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے، ذکر سید الشہداء کا پہلا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ امام کے اہداف و مقاصد کو بیان کیا جائے، امام کے ایم کو، امام کے ٹارگٹ کو کہ جو آپ نے اپنے قیام سے حاصل کیا، ان تمام چیزوں کو بیان کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب تک کسی چیز کا ٹارگٹ ہمیں نہ پتہ چلے، کسی چیز کا ایم ہمیں پتہ نہ چلے، کسی چیز کا مقصد اور مقصد ہمیں نہ پتہ چل سکے، تو وہ چیز
ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی اور زاویے سے دلچسپی رکھتی ہو، لیکن خود موضوع کے لحاظ سے وہ دلچسپی نہیں پیدا ہوگی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مقصد قیام سید الشہداء کو اپنی مجالس میں بکثرت بیان کریں۔ البتہ ایسی باتوں پر داد و تحسین سے نوازا نہیں جاتا، ایسی باتوں پر نعرے نہیں لگائے جاتے، ایسی باتوں پہ تعریفیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے خطبہ حضرات گریز کرتے ہیں ایسی باتوں کے کرنے سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک ہمیں داد و تحسین ملے، جب تک ہمیں تعریفات سے نوازا جائے، اسی وقت ہم ان چیزوں کو بیان کریں، نہیں، بلکہ منبر کا حق یہ ہے کہ منبر پر آنے کے بعد اس منبر کے مقاصد کو بیان کیا جائے، جس لیے اس منبر کو قائم کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے یہ منبر تھا۔ اگر ہم اس منبر کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود منبر کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، خود اس ذکر کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں کہ جو ذکر ہم اس منبر سے کر رہے ہیں۔ لہذا اس مختصر سی گفتگو میں، یہاں پر ہی نہیں، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں اپنی گفتگو میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ قیام سید الشہداء کے ان نتائج کو بیان کیا جائے، ان اہداف و مقاصد کو بیان کیا جائے کہ جو سید الشہداء نے حاصل کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ وہ عوامل اور وہ اسباب، وہ محرکات کیا تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے اپنے قیام کی شروعات، اپنے قیام کا آغاز بیعت یزید سے پہلے کر دیا تھا، اور اس کی میں نے چند مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ لیکن امام نے کوئی مسلحانہ قیام نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ صلح امام حسن کے پائبند تھے، لہذا اس صلح کی وجہ سے آپ نے کوئی مسلحانہ قیام معاویہ کے انتقال سے پہلے نہیں کیا۔ تو اب ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ جب امام قیام فرما رہے ہیں تو اس وقت عوامل کیا ہیں۔ شہید مطہری کی کتاب حماسہ حسینی بڑی مشہور کتاب ہے، ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی دیگر کتابوں میں بھی، حسین شناسی ایک کتاب ہے، اس میں بھی ان چیزوں پر بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ وہ چند چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو اسباب و عوامل میں شمار ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی ہے یہ ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام خلافت کے اصلی حقدار تھے، امام حسین وارث رسول ہیں، امام حسین وارث دین ہیں، لہذا ایک سبب یہ ہے کہ خلافت کو اس کے اصلی حقدار تک پہنچنا چاہیے۔ دین جن کے لیے، جن کے ہاتھوں میں دین ہے، جن کے گھر میں دین نازل ہوا ہے، اگر وہ حکومت کریں گے تبھی دین لوگوں تک پہنچ سکے گا۔ تو پہلا سبب، پہلا عوامل یہی ہے کہ جس کی وجہ سے امام نے قیام فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا عامل جو بیان کرتے ہیں، وہ دوسرا عامل یہ ہے کہ چونکہ یزید نے بیعت کا اصرار کیا تھا، بیعت یعنی صرف مانگی نہیں تھی، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے جو ایک تحریر لکھ کے دی تھی کہ حسین سے بیعت لے لی جائے ہر حال میں، اور ان کو کوئی فرصت نہ دی جائے، لہذا امام کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ امام یزید کے خلاف قیام فرماتے۔ تیسرا عامل، تیسرا سبب کہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس کوفہ والوں کے خط آئے۔ کوفہ والوں نے، البتہ کوفہ والوں نے مدینے میں خط نہیں بھیجا ہے، یہ نہ سمجھے کہ مدینے میں امام کے پاس خط آئے ہیں، نہیں، امام 4 مہینہ تقریباً مکہ میں رہے ہیں، اور جب کوفے والوں کو یہ خبر ہوئی کہ امام مکہ میں ہیں اور
انہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے تو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیا. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ 18,000 خطوط امام کی خدمت میں پہنچے ہیں. اور یہ 18,000 کو 18,000 افراد نہ سمجھیے گا، ایک ایک خط میں 10 لوگوں کے سگنیچر ہوتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایک انسان نے ایک خط کو لکھ دیا ہو، یعنی اس میں اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کافی تعداد میں کوفے کے لوگوں نے امام کو دعوت دی تھی. اور کن الفاظ میں دعوت دی تھی کہ آپ آئیے، ہم بغیر امام کے ہیں. اور اس کے بعد پھر بنی امیہ کے تمام مظالم کو، معاویہ کے تمام مظالم کو بھی بیان کیا گیا. لہٰذا امام کے قیام کے عامل میں سے ایک عامل یہ بھی ہے کہ چونکہ اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھا ہے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو سب سے مہم ترین عامل ہے، سب سے اہم ترین عامل ہے، وہ عامل کون سا ہے؟ وہ عامل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس لیے کہ یہ عامل جو ہیں یہ اتفاقی، جو اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، جیسے کہ یزید کی بیعت، اگر یزید بیعت نہ طلب کرتا تو کیا امام قیام نہ فرماتے؟ اہل کوفہ کا خط، اگر اہل کوفہ خط نہ لکھتے تو کیا امام قیام نہ فرماتے؟ تو عزیزان گرامی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے اہم عامل ہے امام کے قیام کے سلسلے میں، جس کو امام علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو اپنے وصیت نامے میں لکھ کر دیا ہے باقاعدہ، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے، کہ میں یہ قیام شر پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں یہ قیام کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، کسی کا حق چھیننے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، نہ امنی پیدا کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ امر بالمعروف کے لیے کر رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے بابا کہ امت کی اصلاح، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اور اسی راستے پر، میرا کوئی راستہ نیا راستہ نہیں ہے، میرا قیام کوئی نیا قیام نہیں ہے، بلکہ میں اسی راستے پر چل کے قیام کر رہا ہوں کہ جو میرے نانا کا راستہ ہے. اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے بابا کے راستے پہ چل کے قیام کر رہا ہوں، میں اپنے نانا کے راستے پہ چل کے قیام کر رہا ہوں. یہ کوئی نیا نویلا قیام نہیں ہے، اس لیے کہ جو حالات حسین کے زمانے میں رونما ہوئے تھے، اگر وہی حالات علی کے زمانے میں ہوتے تو علی بھی اسی طرح سے قیام کرتے، اور قیام کیا جہاں ضرورت ہوئی. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ قیام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام حسن نے قیام کیا، اور اس کے بعد امام حسین کے بعد بھی اگر یہی حالات رونما ہوتے کہ جو امام حسین کے زمانے میں رونما ہوئے تو چوتھے امام بھی اسی طرح سے قیام کرتے، پانچویں امام بھی اسی طریقے سے قیام کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام اسباب، وہ تمام عوامل اور وہ تمام حالات کہ جو ایک قیام کے لیے چاہیے تھے وہ امام حسین کے زمانے میں موجود تھے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آج ہماری گفتگو اسی سلسلے میں تھوڑا بہت جو وقت ملے گا اس سلسلے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت اہم فریضہ ہے عالم اسلام کا. اسلام کا سب سے بڑا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. حالانکہ ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے کہ فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہیں. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، اور اس کے بعد پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لیکن باقی چیزیں تو عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں ہمارے ہاں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر صرف مولوی عمل کرے گا، صرف وہ انسان عمل کرے گا
کہ جس کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی ہو. باقی لوگ آرام سے بیٹھ کے نمازیں پڑھیں گے، باقی لوگ آرام سے بیٹھ کے روزے رکھیں گے، حج کریں گے، اور ان کو امر بالمعروف، چونکہ جس طریقے سے نماز واجب ہے، جس طریقے سے روزہ واجب ہے، جس طریقے سے حج و زکوٰۃ و خمس واجب ہے، اسی طریقے سے امر بالمعروف بھی واجب ہے، نہی عن المنکر بھی واجب ہے. یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے، جسے پس پشت ہم نے ڈال دیا ہے. اور یہ وہ فریضہ تھا کہ جسے امام کے زمانے میں بالکل فراموش کر دیا گیا تھا. جیسا کہ امام نے اپنے اس وصیت نامے میں ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں. صرف یہی نہیں امام نے فرمایا، امام نے کربلا کے نزدیک پہنچ کر فرمایا الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. لے یرغب المؤمن، مومن کے لیے بہتر یہ ہے کہ فی لقاء اللہ حقا، کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب امر بالمعروف نہ کیا جا رہا ہو، یعنی حق کی دعوت نہ دی جا رہی ہو، باطل سے نہ روکا جا رہا ہو، تو مومن کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے موت کی تمنا کرے. یعنی مومن کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر یہ تمام امور انجام نہ پا رہے ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کیا جا رہا ہو، تو مومن کو پھر اپنی موت کی تمنا کرنی چاہیے. اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ میری نظر میں ظالموں کے ساتھ موت کوئی بے عزتی سے کم نہیں ہے. کوئی میری نظر میں یہ ظالموں کے ساتھ رہنا ناگوار ہے، اس لیے کہ میں حسین ابن علی ہوں. میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ جس طریقے سے تم دیکھتے رہتے ہو اور تمام چیزوں کے معرض وجود میں آ جانے کے بعد بھی خاموش بیٹھے رہتے ہو. میں حسین ابن علی ہوں، میں تمہارا امام ہوں، میں خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. لہذا امام نے اس فریضے کو اپنے پورا کیا، اور وہ امر بالمعروف اور وہ نہی عن المنکر کہ جسے انجام نہیں دیا جا رہا تھا، وہ کون کون سے تھے. امام نے اپنے راستے میں، کہ جب آپ مکے سے نکلے ہیں تو چند جگہوں پر امام نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام نے اہل بصرہ کو خط لکھا. جب آپ مکے میں تھے تبھی امام نے اہل بصرہ کو خط لکھا. جس طریقے سے کوفے والوں نے امام کو بلایا تھا، اہل بصرہ نے نہیں بلایا تھا، لیکن امام نے یہ اپنا فریضہ سمجھا کہ اہل بصرہ کو بھی دعوت دی جائے اس چیز کی، اور اہل بصرہ کے نام خط لکھا، اپنے ایک غلام کے حوالے کیا. اس خط میں جو ایک عبارت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تمام عبارت میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتا، وقت کی کمی ہے. کہ آپ نے فرمایا انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے کتاب کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور نبی کی سنت کی جانب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس وقت نہ اللہ کی کتاب پر عمل کیا جا رہا تھا اور نہ نبی کی سنت پر عمل کیا جا رہا تھا. فَإِنَّ السُّنَّةَ، امام نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، اس لیے کہ اس زمانے میں سنت مر چکی ہے. فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، سنت کو ختم کیا جا چکا ہے. وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور اس کی جگہ پر بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا ہے. یہ امام صاف صاف فرما رہے ہیں اہل بصرہ سے کہ سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی سنتوں کے اوپر حملے ہوں گے تو اس وقت بدعتیں معرض وجود میں آئیں گی. اگر سنت نہیں ہوگی، اگر دین نہیں ہوگا تو ہمیشہ اس کی جگہ بے دینی جگہ لے لے گی. اگر معاشرے میں دین کو ختم کر دیا جائے گا تو بے دینی اس کی جگہ پر آٹومیٹک چلی آئے گی. تو امام نے یہی فرمایا
کہ سنت کو ختم کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ فرزدق سے آپ نے ارشاد فرمایا، جو بہت بڑے شاعر تھے، کہ یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان، اے فرزدق اس قوم نے اپنے اوپر شیطان کی پیروی واجب کر لی ہے، یعنی یہ قوم شیطان کی پیروی کر رہی ہے۔ وَتَرَكُوا طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، اور اس قوم نے رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ آپ دیکھیں امام کے اقوال میں دیکھیں کہ امام ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ کھلم کھلا شیطان کی پیروی کر رہے تھے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر رہے تھے۔ مقام بیضا پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ساتھ میں آپ کے حر کا لشکر بھی تھا، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ من راء سلطانا، انہوں نے اپنے نانا سے یہ قول نقل کیا کہ من راء سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، کہ جو کوئی ایک ایسے حاکم کو دیکھے، ایک ایسے مقتدر کو دیکھے کہ جو اللہ کے حدود کو پامال کر رہا ہو، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں حرام کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے حدود کو توڑ رہا ہو، مخالفا لسنتہ، اور سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، الرسول خدا کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہو کہ وہ جو کچھ بھی عمل کر رہا ہو اس میں اسم ہو، اس میں برائیاں ہوں، اس میں گناہ ہو، اس میں عدوان ہو، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ حرام کو حلال کی جگہ پر بٹھایا جا رہا ہو، حلال کو حرام کی جگہ پر لے کے جایا جا رہا ہو، حدود خدا کو پامال کیا جا رہا ہو اور رسول خدا کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہو، تو ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں اگر کوئی خاموش رہ جائے وہ اپنے قول و عمل کے ذریعے سے کوئی رسپانس نہ دے، تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ یہی ہوگا کہ خدا ایسے انسان کو اسی ظالم و جابر بادشاہ کے ساتھ محشور کرے گا کہ جس نے یہ تمام کام کیے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ظالم و جابر بادشاہ یہ تمام کام انجام دے رہا ہو اور ہم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں، ہم اپنی روزی روٹی میں مست رہیں، ہم اپنے روٹی کپڑا اور مکان میں مست رہیں، اور یہاں حدود خدا کو پامال کیا جا رہا ہو، یہاں سنت رسول خدا کو پامال کیا جا رہا ہو۔ امام فرماتے ہیں ایسی سچویشن میں اگر کوئی خاموش رہ جائے تو اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا کہ جو اس ظالم و جابر بادشاہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ امام نے متعدد موقعوں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام نے ارشاد فرمایا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں کوٹ کر سکوں، لیکن امام نے یہ ثابت کر دیا کہ جو میں قیام کر رہا ہوں یہ قیام کتنا ضروری اور کتنا واجب ہے۔ اور اگر امام قیام نہ فرماتے تو یزید کی، جیسے میں نے قبل کی تقاریر میں عرض کیا کہ یزید کہ جو امیر المومنین بنا ہوا تھا، یزید کے جو حاکم اسلام بنا ہوا تھا، اس کا ہر عمل اسلام قرار پاتا، اور یزید اسی وجہ سے بیعت لینا چاہتا تھا امام سے۔ امام سے بیعت لینے کے بعد اسے کوئی فوجی سپورٹ نہیں ملنے والا تھا، لیکن چونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین سے بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میری یہ حکومت مشروع ہو جائے گی، جائز حکومت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ در پردہ یزید بھی اپنی حکومت کو ناجائز حکومت تصور کرتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے سے اگر رخصت ہو جائے گا تو یقیناً اس معاشرے کا نقصان ہوگا، اس سماج کا نقصان ہوگا، اس سوسائٹی کا نقصان ہوگا۔
دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں جو ہمیں نتیجہ بھگتنا ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ جناب جبرائیل کو خداوند عالم نے حکم دیا، اے جبرائیل فلاں بستی پر عذاب نازل کرو، اے جبرائیل فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ جبرائیل آئے تو کیا دیکھا کہ اسی بستی میں ایک ایسا انسان بھی ہے کہ جو تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے، جو نماز و روزہ کی رعایت کرنے والا ہے، جو اللہ کا نام لینے والا ہے۔ تنہا ایک انسان ہے کہ جو اللہ کا نام لے رہا ہے، باقی سب کے سب کافر ہیں، سب کے سب اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن جبرائیل کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ جبرائیل تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دو، تمام لوگوں کے اوپر عذاب نازل کرو، پوری بستی کے اوپر عذاب نازل کرو۔ جبرائیل نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا، میرے معبود تو نے حکم دیا ہے کہ میں اس بستی کو تباہ کر دوں، لیکن میرے معبود میں نے دیکھا کہ اس بستی میں تیرا ایک چاہنے والا بھی ہے، نماز پڑھنے والا بھی ہے، روزہ رکھنے والا بھی ہے، تسبیح پڑھنے والا بھی ہے، مجلس کرنے والا بھی ہے، ماتم کرنے والا بھی ہے۔ پروردگارا کیا اسے بھی ہلاک کر دوں؟ ندائے قدرت آئی، جبرائیل تمہارے اوپر ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسی کے اوپر عذاب نازل کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، تمہارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ سب سے پہلے اسی انسان کے اوپر کہ جو تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، اسی کے اوپر عذاب نازل کرو۔ جناب جبرائیل نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ تو بتا دے کہ اسے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر کیوں عذاب نازل کرنا چاہتا ہے۔ تو خدا نے آواز دی، اے جبرائیل تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جو عذاب اس بستی پر نازل کر رہا ہوں اسی کی وجہ سے نازل کر رہا ہوں۔ اس نے خود تو نمازیں پڑھی لیکن کسی سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اس نے خود تو روزے رکھے لیکن کسی سے روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا، اس نے خود تو حج کیے لیکن کسی سے حج کرنے کے لیے نہیں کہا، اس نے خود تو نیک کام کیے لیکن کسی اور کو نیک کام کرنے کی ترغیب نہ دلائی۔ اگر اس نے امر بالمعروف کیا ہوتا، نہیں انل منکر کیا ہوتا، تو آج مجھے اس بستی کے اوپر عذاب نازل نہ کرتا، میں اس بستی کے اوپر عذاب نازل نہ کرتا۔ یہ جو نازل کر رہا ہوں یہ اسی بظاہر دیندار انسان کی وجہ سے ہی نازل کر رہا ہوں۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے فریضے کو فراموش کر دیں تو ہم سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے مجلسیں کر لیں، ہم نے تمام کام کر لیے تو ہم گنہگار نہیں ہیں۔ اگر تمہاری بستی میں رہنے والا، تمہارے محلے میں رہنے والا، تمہارے پڑوس میں رہنے والا نمازوں سے کوئی دور ہے اور ہم کہنے کے باوجود، ہم اس کے باوجود کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اسے ہدایت کر سکتے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کیوں کہ کہیں وہ جو ہمیں کبھی وقت پڑنے پر قرض دے دیتا ہے کہیں قرض نہ دے، کہیں بزنس میں جو ہمارا سپورٹ کرتا ہے کہیں ہمارا سپورٹ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہم دیکھ کر بھی امر بالمعروف نہیں کرتے، نہیں انل منکر نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیوٹرل کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو جو خراب کیا ہے نیوٹرل لوگوں نے خراب کیا ہے۔ مجلسوں کا تقاضا، حسینی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نیوٹرل نہ رہیں، ورنہ حسین بھی نیوٹرل رہ جاتے، جیسے عبداللہ ابن زبیر نیوٹرل ہو گئے تھے، عبداللہ ابن عمر نیوٹرل ہو گئے تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر نیوٹرل ہو گئے تھے، ویسے حسین بھی نیوٹرل رہ جاتے، جان بھی بچ جاتی آپ کی۔ لیکن حسین نیوٹرل نہیں تھے، حسین نے اپنے فریضے پر عمل کیا، وہ فریضہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر۔
عزیزان گرامی، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر ترک کر دیا جائے گا تو یقین مانیے معاشرے میں وہ تمام چیزیں مارز وجود میں آ جائیں گی کہ جو نہیں ہیں۔ شہید مطہری نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو 3 بار شہید کیا گیا، 1 بار نہیں 3 بار شہید کیا گیا۔ حماسہ حسینی میں لکھتے ہیں کہ پہلی شہادت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے سر و تن میں جدائی کی گئی، اور فرماتے ہیں دوسری شہادت یہ ہے کہ آپ کی کردار کشی کی گئی، آپ کی شخصیت کشی کی گئی، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور وہ کیسے ہوا؟ وہ یزید نے اسی وقت سے شروع کیا تھا جب امام کو شہید کیا۔ لوگوں کو یہی تو بتایا تھا کہ یہ خارجی تھے، یہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، یہ دین کو نہیں مانتے تھے، یہ رسول کو نہیں مانتے تھے۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کے ذہن میں ڈالی گئی تھیں، اور یہ سلسلہ یزید سے شروع ہو کر بنی عباس کی حکومت تک پہنچا، متوکل تک پہنچا، اس وقت اوج پر تھا یہ سلسلہ۔ تو امام کی دوسری شہادت آپ کی کردار کشی کے ذریعے سے کی گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام کی تیسری شہادت اس منبر پر کی گئی کہ جہاں مقصد حسین کو فراموش کر دیا گیا۔ اس منبر پر بیٹھنے والوں نے کی کہ جنہوں نے مقصد حسین کو فراموش کر دیا، جنہوں نے واہ واہ کا خیال کیا، جنہوں نے ان تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال دیا کہ جو ان منبر کا تقاضا تھا، لہذا انہوں نے یہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام کی تیسری شہادت یہ ہے کہ امام کے مقصد کو فراموش کر دیا گیا۔ امام کس مقصد کے لیے کربلا میں گئے تھے، امام نے کس مقصد کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی تھی، امام کیا کرنا چاہتے تھے، یہ بتایا نہیں گیا۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ بتایا نہیں جا رہا ہے، لیکن جس انداز سے بیان کرنا چاہیے اس انداز سے بیان نہیں کیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ رونا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، یہ سچ ہے کہ حسین کے غم میں ماتم کرنا بڑا ثواب رکھتا ہے، اور اس میں جتنی روایتیں ہیں سب بالکل حقیقت پر مبنی ہیں۔ ہزاروں حج کا ثواب ہے امام حسین پر گریہ کرنے کا، امام حسین کی زیارت کرنے کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو شک کرے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ثواب کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ جو آنسو نکلتے ہیں یہ بھی تبلیغ دین کا ذریعہ ہے، یہ بھی تبلیغ مقصد حسین کا ذریعہ ہے۔ اور آپ کو یہ ثابت کر کے سید سجاد نے بتایا، اگر کسی گھر میں ہنسی اور ٹھہاکے کی آواز آ رہی ہو تو کوئی جا کے نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہنس رہے ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کے پڑوس سے کسی کے رونے کی آواز آ جائے تو فوراً تجسس ہوگا، فوراً جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں رو رہا ہے۔ یہی حسین پر گریہ کرنے کا فلسفہ ہے۔ جب ہم حسین پر گریہ کریں گے، جب ہم حسین پر آنسو بہائیں گے تو دنیا پوچھے گی کیوں رو رہے ہو؟ حسین کو قتل کیا گیا تھا، کیوں قتل کیا گیا تھا؟ حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے۔ کس نے قتل کیا تھا؟ یزید نے قتل کیا تھا۔ یزید کون تھا؟ فاسق تھا، فاجر تھا، انسانی اقدار کو پامال کرنے والا تھا۔ تو یہ آنسو ذریعہ بنیں گے تبلیغ حسین کا، آنسو بنیے ذریعہ بنیں گے حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے کا۔ لہٰذا اسی وجہ سے اماموں نے ہمارے بہت زور دیا ان آنسوؤں پر، جبکہ امام سجاد سے لے کے 11ویں امام کے زمانے تک پابندیاں تھیں، کھل کر عزاداری نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن امام عزاداری کرتے تھے، باقاعدہ مجلسیں منعقد کرتے تھے، یعنی ان آنسوؤں کو رکنے نہ دیا گیا۔
یہ آنسو اس بات کا سبب بنے کہ آج عزاداری ہم تک پہنچی، آج دین ہم تک پہنچا، آج پیغام حسین ہم تک پہنچا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں نیوٹرل بن کے نہیں رہنا ہے۔ اگر کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں کچھ برا ہو رہا ہے تو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ البتہ شہید مطہری یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب جاہل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا تو وہ معروف کو منکر بنا دے گا، منکر کو معروف بنا دے گا۔ اسی لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جانتا ہو کہ منکرات کیا ہیں، انسان جانتا ہو کہ معروف کیا ہے، اس کے بعد پھر میدان عمل میں آئے۔ یہ مجالس عزا ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ معروف کیا ہے، منکرات کیا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد میں ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں نیوٹرل نہیں رہنا ہے، ہمیں ان تمام مظالم کے سامنے احتجاج کرنا ہے کہ جو مظالم ہو رہے ہیں۔ اور اتفاقاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان کچھ کنفیوز ہیں کہ حق کس کی طرف ہے۔ کبھی کبھی ہم جانے میں یا انجانے میں ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ہمیں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، جہاں ہمیں نہیں رکنا چاہیے، ہم ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ ہم ایسے افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جو افکار ہمارے لیے زہر حلاحل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن کی تبلیغات ہیں۔ دشمن نہیں چاہتا ہے کہ ہم واقعی امام کے مقصد سے آشنا ہو سکیں۔ حسین کا قیام حماسی قیام ہے، حماسہ ہے۔ حماسے کے جو معنی بیان کیا گیا ہے، حماسہ یعنی دلیری، شجاعت، حماسہ یعنی لڑنے کا حوصلہ، حماسہ یعنی جو تنور سے نکلتی ہوئی آگ کے شعلے ہیں اسے حماسہ کہا جاتا ہے۔ یہ حسین کی شہادت ایک حماسہ ہے، یہ کربلا کا واقعہ ایک حماسہ ہے۔ اسے سلانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے جگانے کے لیے استعمال کرنا۔ اور ہمارا جو مجمع آتا ہے مجالس میں، اسی حماسے کی وجہ سے آتا ہے۔ چونکہ امام کی حدیث ہے کہ حسین کا قتل، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین کے قتل کے بعد مومنین کے دلوں میں جو حرارت پیدا ہوئی ہے وہ کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ حرارت کون سی ہے؟ وہی حماسہ ہے کہ جس طریقے سے حسین ظالم کے سامنے نبرد آزما تھے، اسی طریقے سے ہم بھی ظالم کے سامنے نبرد آزما ہوں۔ جس طریقے سے حسین یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سوسائٹی اور سماج میں برائیاں پھیل رہی ہوں، اسی طریقے سے ہمیں بھی برداشت نہیں کرنا ہے کہ سوسائٹی اور سماج میں برائیاں پھیلیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ جس طریقے سے حسین نے پرواہ نہیں کی کہ آپ کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، آپ کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم حق بات کہتے ہیں تو ہمارا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ حق بات کہی جائے اگرچہ ظالم کے سامنے کیوں نہ ہو، اگرچہ ظالم کے دربار میں کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ اپنے معاشرے، اپنے سماج، اپنے گھر، اپنی سوسائٹی میں ہم حق بات انجام نہ دے رہے ہوں۔ اور امام کے اس اقدام میں آپ کو وہ واقعات بھی ملیں گے کہ جہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بعض افراد ایسے تھے کہ جو امام کو حق پر جانتے ہوئے امام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔
مولا کائنات کے زمانے میں ایک گروہ تھا قائدین کا، جا کے پڑھیے گا آپ قائدین، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں بھی فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، کہ جو مجاہدین ہیں ان کو فضیلت دی گئی ہے قائدین کے اوپر۔ قائدین کون تھے؟ کہ جو نیوٹرل تھے، جو نہ علی کی طرف تھے نہ معاویہ کی طرف تھے، جو نہ علی کی طرف تھے نہ جمل والوں کی طرف تھے۔ امام نے نہج البلاغہ میں ان کی نکوہش کی ہے، امام نے نہج البلاغہ میں ان کی مذمت کی ہے، اور ان کی وجہ سے امام کی تحریک کو بڑا نقصان پہنچا۔ امام نے نکوہش کی ہے، ان کی مذمت کی ہے۔ اسی طریقے سے جب کربلا کا واقعہ ہوا اس وقت بھی ویسے لوگ تھے، جس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں۔ عبید اللہ بن حر جعفی، یہ کون ہے؟ یہ کوفے کا رہنے والا ہے، اور جب اسے پتا چلا کہ حسین کوفے کی جانب آ رہے ہیں تو یہ کوفے سے نکل کھڑا ہوا۔ کیوں نکل کھڑا ہوا؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین کا ساتھ دے یا پھر ابن زیاد کا ساتھ دے، لہذا وہ کوفے سے نکل آیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جہاں اس کا خیمہ نصب تھا اسی کے آس پاس میں مولا کا بھی خیمہ نصب ہے۔ امام نے اپنے سفیر کو بھیجا، حجاج بن مسروق کو بھیجا، اور کہا کہ جا کے اسے خبر دے دو کہ حسین بلا رہے ہیں۔ امام کا نمائندہ اس کے قریب گیا، کہا کہ تمہیں حسین نے یاد کیا ہے؟ تو اس نے کلمہ استرجاع پڑھا۔ میں نے اس دن بیان کیا تھا کلمہ استرجاع کب پڑھا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب انسان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے۔ گویا اس کے اوپر ایک مصیبت تھی، امام نے اسے اپنی جانب بلایا، گویا اس کے اوپر ایک مصیبت تھی، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہا کہ میں اسی لیے تو کوفے سے نکل کے آیا تھا کہ نہ مجھے حسین کا ساتھ دینا پڑے نہ مجھے ابن زیاد کا ساتھ دینا پڑے، جا کے امام سے یہی پیغام پہنچا دو۔ لہٰذا امام کا پیغمبر امام کے پاس آیا، یہ پیغام پہنچایا۔ اب لکھا ہے کہ امام نے اتنے پر اکتفا نہیں کیا، امام کو جواب مل گیا تھا، امام خود اپنے کچھ جانثاروں کے ساتھ چل کر اس کے پاس آئے، اس کے خیمے میں داخل ہوئے، اس نے اٹھ کر امام کا استقبال کیا، امام کو اپنی مسند پر جنگھا دی، امام کا احترام کیا، سب کچھ کیا۔ اب جب امام نے کہا، وہی مطالبہ دہرایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری گزشتہ خطائیں معاف ہو جائیں، جو تو نے غلط کام پچھلے زمانے میں کیے ہیں، چونکہ وہ امام علی کے مقابلے میں آیا تھا، عثمانی تھا، امام کا چاہنے والا نہیں تھا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری گزشتہ خطائیں معاف ہو جائیں، اگر تو میرا ساتھ دے گا تو میں اپنے نانا سے تیری شفاعت کرواؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں اسی لیے تو کوفے سے آیا تھا کہ نہ مجھے آپ کا ساتھ دینا پڑے نہ ابن زیاد کا ساتھ دینا پڑے۔ اور اس کے بعد اس نے امام سے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں صف اول میں رہ کے آپ کے ساتھ جہاد کرتا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نیوٹرل رہوں، لہٰذا ایک کام کریں، آپ میرا گھوڑا لیتے جائیں۔ لکھا ہے کہ امام کی پیشانی پر بل پڑے، اور ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو اپنا راستہ کھو چکا ہو میں ایسے کو اب اپنا ساتھی نہیں بناتا۔ آج بھی ہم امام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن امام کو ہدیہ دینے کے لیے تیار ہیں، نظریں کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، گھوڑا لیتے جائیے ہمارا، لیکن امام نے اس کے نذرانے کو قبول
نہیں کیا۔ اگر ہم بھی امام کے نقش قدم پر نہ چلیں اور صرف نظر و نیاز تک کے شیعہ رہ جائیں تو واقعی ہماری نظر و نیاز قبول ہونے والی نہیں۔ یہ نظر و نیاز اسی وقت قبول ہوگی کہ جب ہم امام کے مقصد پر چلیں، امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ جس میں امام نے اسے اپنی جانب بلایا، اسے ہدایت کے راستے پر بلانا چاہا، لیکن اس نے امام کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اب میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں، یہ بھی عثمانی شیعہ ہے لیکن کربلا میں امام کے ساتھ ہے، امام کے خلاف رہ چکا تھا لیکن ہے کربلا میں امام کے ساتھ۔ جب امام مکے سے نکلے ہیں تو اس کا قافلہ بھی ساتھ ساتھ ہے، لیکن نہ اتنا قریب ہے کہ امام اس سے گفتگو کر سکیں اور نہ اتنا دور ہے کہ امام کی دسترس سے خارج ہو جائے۔ اسی انداز سے قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اسی اثنا میں جب ایک دن ایسا موقع آیا کہ آج خیمہ تھوڑا نزدیک لگا تو امام نے جناب علی اکبر کو بھیجا۔ تمام تاریخوں میں یہ بات نقل ہے، جناب علی اکبر کو بھیجا کہ جا کر اسے میرا پیغام پہنچا دو، جا کر بلا لاؤ۔ جناب علی اکبر آئے، پہچانتا نہیں تھا، کہا کہ حسین نے تمہیں یاد کیا ہے، حسین نے تمہیں بلایا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، عزیزان گرامی دیکھیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت جسے بلایا گیا، میں بھی نام نہیں لے رہا ہوں، جسے بلایا گیا ہے اس کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا اور کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ معلوم ہے وہ کون تھے؟ جناب زہیرقین، جن کے آپ مصائب سنتے رہتے ہیں۔ بے حس و حرکت، یعنی جیسے یہ پیغام ملا کہ امام نے بلایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر بالکل آمادگی نہیں تھی، لیکن خداوند عالم جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ شہید مطہری نے یہاں لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نہ یہ صرف کہ ان کے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے، بلکہ امام کے مکتب سے جڑنے کے بعد انسان مصلح بن جاتا ہے۔ یعنی انسان صرف ہدایت نہیں لیتا بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ مکتب حسین یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے۔ یعنی امام کے مکتب سے جڑنے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی اصلاح کریں، دنیا ہماری اصلاح نہیں کرے گی۔ لہذا کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر تمہیں جواب نفی میں دینا ہے تو نفی میں دے دو، میں تو پیغامبر ہوں ان کا، ان کی طرف سے آیا ہوں، تم جو جواب دو گے میں وہی پہنچا دوں گا۔ اب اس وقت جناب زہیرقین کی زوجہ نے کہا، مومنہ تھی، کہا تمہیں فرزند رسول بلا رہے ہیں اور سوچ رہے ہو کہ جائیں یا نہ جائیں۔ غیرت نے جوش مارا، ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں آئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب خیمے میں آئے تو انداز بدلا ہوا تھا۔ آتے ہی کہا اپنی زوجہ سے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو زوجہ نے کہا کیا ہو گیا اے زہیر، ابھی تک تو تم جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب اتنی جلدی بدل کیسے گئے؟ جب گئے تھے تو تمہارا چہرہ گرا ہوا تھا، لیکن جب آئے ہو تو حشاش اور بشاش ہو کے آئے ہو، یقین اور اعتماد کے ساتھ آئے ہو۔
کہا حسین نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ حسین اگر حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا. کہا کیا بتایا؟ کہا حسین نے ایک واقعہ یاد دلایا کہ ایک بار ہم ایک جنگ میں شامل تھے، اس جنگ کو جیتا اور اس کے بعد اس میں جو غنائم ملے، غنیمت، مال غنیمت جو تقسیم ہوا، اس میں اتنا زیادہ مال غنیمت میرے ہاتھ میں آیا کہ میں خوش ہو گیا. جب مجھے سلمان فارسی نے اس عالم میں دیکھا تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یہ تو کم خوشی ہے، اے زہیر اس وقت زیادہ خوشی ہوگی کہ جب فرزند رسول تمہیں اپنی مدد کے لیے بلائے گا. لہٰذا جب واقعہ حسین نے وہ یاد دلایا تو اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حق حسین کے ساتھ ہے. لہٰذا اب میں اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے حسین کے اوپر اپنی جان کو نثار کرنا چاہتا ہوں. زوجہ نے کہا کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ جب تک جہنم کی جانب جا رہے تھے تب تک تو مجھے ساتھ رکھا، لیکن اب جب جنت کا فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے اپنے آپ سے جدا کر رہے ہو. میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی حسین کے اہل حرم کے ساتھ رہوں. جس حالت میں حسین کے اہل حرم ہوں گے اسی حالت میں میں بھی رہوں گی. عزیزان گرامی، یہی ذوالحرقین ہے کہ جب روز عاشور آپ دیکھیے کہ ایک انسان کہ جو ہمیشہ مخالف رہا ہو اس کا جذبہ کیسا تھا. ذوالحرقین روز عاشور جب شمر نے چند سپاہیوں کے ساتھ مولا کے خیمے کی جانب حملہ کیا اور ایک مرتبہ ذوالحرقین کی نظر پڑی تو ذوالحرقین نے آگے بڑھ کر اسے روکا، یہاں تک کہ ذوالحرقین نے انہیں خیمے سے دور کر دیا. اور اس کے بعد دوبارہ ذوالحرقین اس وقت نظر آتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ظہر ادا کر رہے ہیں. حجاج بن مسروق امام کی خدمت میں آئے، ابو ثمامہ ساعدی امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. مولا نے کہا، ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا، کہا خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل فرمائے. امام نے دعا دی اور اس کے بعد یہ جماعت قائم ہوئی. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کربلا کے ہنگام میں اگر ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت پڑ جاتی ہے تو ہم نمازوں کو بھول جاتے ہیں، ہم دین کو بھول جاتے ہیں. وہ حسین کے نقش قدم پر چلنے والے تھے جو یہ کہہ رہے تھے مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخری بار آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. یہ چھوٹی سی جماعت قائم ہوئی، لیکن ایک مرتبہ ظالم کی جانب سے تیروں کی بارش ہوئی. جناب سعید آگے بڑھے، تیروں کو اپنے سینے پہ روکنا شروع کیا. جناب ذوالحرقین بھی آگے بڑھے، تیروں کو روکنا شروع کیا، یہاں تک کہ امام کی نماز ختم ہوئی. تاریخ نے لکھا، مقتل نے لکھا کہ ادھر امام کی نماز ختم ہوئی اور ایک مرتبہ جناب سعید نے امام کے قدموں پر گرتے ہوئے آواز دی، اے آقا حل وفیتا، اے آقا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ اے آقا کیا آپ مجھ سے خوش ہو گئے؟ ایک مرتبہ مولا نے دعائیں دی، اے سعید خدا تمہارے اجر کو کم نہ کرے. اور ایک مرتبہ ذوالحرقین کہ جو زخمی ہو چکے تھے تیروں کو روکتے روکتے مولا کی خدمت میں آئے، کہا مولا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دشمنوں سے جنگ کر لوں. زہیر نے اجازت لی، میدان میں آئے اور جنگ کرنا شروع کیا. مقاتل میں لکھا کہ زہیر نے 120 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن اس کے بعد ایک شخص نے اس طریقے سے آپ کے اوپر وار کیا کہ آپ زمین پر آئے، مولا آئے، مولا نے زہیر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا اور زانو پر رکھنے کے بعد فرمایا، اے زہیر خدا تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس کے بعد مولا نے زہیر کے دشمنوں پر لعنت کی، اے زہیر اے زہیر میں تمہارے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں اسی طریقے سے کہ جیسے
بنی اسرائیل کے دشمنوں پر لعنت کی جاتی ہے، میں تمہارے دشمنوں پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اے زہیر کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ کا سر مولا کے زانو پر ہے، مولا تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، تمہارے دشمنوں پر لعنت کر رہے ہیں۔ ایسے تھے کربلا والے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اپنے جانوں کو مولا پر قربان کر دیا، لیکن پھر بھی حق وفا ادا کر کے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔